حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ حکم جو حدیث میں آیا ہے یہ امام کے لیے ہے، یا اس کے لیے ہے جو منفرد ہے، اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، یا اس کے لیے ہے جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعت پڑھ رہا ہے۔ جو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ بعض رات کہتے ہیں کہ یہاں تو سورہ فاتحہ کے بغیر بتایا جا رہا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی عالم سے، حنفی عالم سے کہا کہ یہ حدیث سنائی اور کہا کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو عالم نے کہا کہ تو جو آدمی یا جتنے بھی حنفی جو نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے تو مسلمان بھی نہیں رہے، وہ تو کافر ہو گئے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو نے کہا کہ دیکھو حدیث میں تو آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، جس کی نماز نہیں وہ کافر ہو گیا۔ تو لہذا جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے تو آپ کے بتانے کی روح سے تو سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو اس پر استاد نے کہا کہ بھائی اس حدیث میں تو تعویل کی جائے گی، یہ جو کفر والی بات ہے اس میں تعویل کی جائے گی، اس کا ظاہری مطلب نہیں ہے کہ کافر ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ وہ کافروں کا کام اس نے کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے کہ کافروں والا کام ہے، کافر ہوگا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس حدیث میں تعویل کر رہے ہیں اور ظاہری معنی نہیں لے رہے تو اس حدیث میں بھی تعویل کر لیں نا، آخر اس کا کیا قصور ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کا ذکر ہے، اس میں بھی آپ تعویل کر لیں کہ وہ حدیث جو ہے نا امام کے لیے، منفرد کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہو تو امام کی قرات وہ مقتدیوں کی قرات ہے، یعنی مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ یہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جیسے دوسرے مسلک والے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے نزدیک پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک نہیں پڑھا جاتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ اللہ کے سامنے درخواست ہے نا، سورہ فاتحہ دعا ہے۔ جب تبلیغی جماعت والے یہاں گشت کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اب 6 بندے گشت کر رہے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں، تو کیا وہ 6 کے 6 بندے اس سے بات کرتے ہیں یا صرف ایک بندہ بات کرتا ہے؟ متکلم ایک ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی گویا کہ باقیوں کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے کہ بھئی میں انہی کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہی امام گویا کہ سارے نمازیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور نمازیوں کی درخواست اللہ کے حضور امام رکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی وزیر اعظم کے آفس چلے گئے اور آپ نے کوئی مطالبہ رکھنا ہے، کوئی درخواست کرنی ہے کہ بھئی ہمارا یہ مطالبہ یہ پوری کر لیں، تو اب جب وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی کسی کا بھی آفس ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اس کے پاس وفد گیا 20 بندوں کا، 10 بندوں کا، تو وہاں جا کے 10 کے 10 بندے اس سے بات نہیں کرتے بلکہ اپنا ایک نمائندہ بناتے ہیں اور وہ نمائندہ اس سے بات کرتا ہے، وہ نمائندہ باقی سب کی درخواستیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اسی طرح امام جو ہے وہ گویا کہ سب کی طرف سے نمائندگی کر کے اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کر رہا ہے جو سورہ فاتحہ میں دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، خاموش رہے گا انسان، چاہے وہ جہری نماز ہو سری نماز ہو۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں لیکن ہمارے بھی اپنے دلائل ہیں۔ یہی اختلاف ایک حسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ مختلف حدیثیں روایت کی گئی ہیں تو اس لحاظ سے علماء نے اس کی مختلف مطلب بیان کر دیے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو کہا گیا نا کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں سے بھی ایک مستثنا صورت سب مانتے ہیں۔ ایک آدمی امام رکوع میں، ایک آدمی آیا اس نے اللہ اکبر کہا اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، سب کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ ایگزمپشنس ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت موجود ہے کہ بغیر فاتحہ کے بھی نماز ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، انہوں نے وہیں نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نماز لوٹاؤ کہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ کیوں؟ امام رکوع میں ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور آدمی ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح وہاں صورت موجود ہے کہ بغیر فاتحہ کے بھی نماز ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ویسے بھی امام کے پیچھے کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔